السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. آپ کے بار بار خطبات دعوت اللہ کے سلسلے میں آ رہے ہیں. جی. تو میں جہاں تک سویڈن کی جماعت ہے، ہم اس حد تک خدا تعالیٰ میں توفیق نہیں دیتا جس حد تک آپ کی منشا ہے. خدا تعالیٰ توفیق تو دیتا ہے، آپ نہیں توفیق پاتے. ہاں، تو پھر اللہ کا نام لگا دیا آپ نے. حضور چونکہ اب سوال کوئی اور نہیں ہے، تو اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں کہ حضور خود اس وقت جماعت کو کوئی ایسی نصیحت کریں جس سے اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو توفیق دے. اور کیسی نصیحت کروں؟ خطبات مسلسل دے رہا ہوں، آپ کو پہنچ رہے ہیں، آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں، ابھی بھی دے کے آیا ہوں، تو زائد اور کون سی نصیحت کروں؟ حضور اس وقت اب کچھ الفاظ سامنے نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے جی. جو میں کہہ چکا ہوں آج مثلا ناروے میں، وہ یہاں پہنچا تھا. جن کے پاس انٹینا تھا انہوں نے سن لیا ہے، جن کے پاس نہیں وہ ان کو ریکارڈ سنانا چاہیے. کوشش کرنے یہی چاہیے کہ جماعت کے ہر حصے تک آواز پہنچ جائے. ایک اس میں صرف ایک بات میں کہوں گا کہ بعض دوستوں میں منتظمہ بھی شامل ہے. اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ خطبہ ہم نے سن لیا، اس کا مضمون سمجھ آ گیا، اب ہمارا فرض ہے کہ جماعت تک اس کا مضمون پہنچا دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ حل ہو گیا. یہ بالکل نفس کا دھوکہ ہے. اگر مضمون پہنچانا ہو تو میں 4 سطروں میں بھی پہنچا سکتا ہوں، خود خلاصہ نکال کے. گھنٹہ مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح تمثیلات کو ہیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، عدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. تو جو بھی وقت کا خلیفہ ہو، وہ جب زور لگاتا ہے سمجھانے پر، تو جو خدا نے اس کو زبان بخشی ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ دوسرے کو نہیں ملتی، اور اسی کی زبان میں سمجھانا ضروری ہے. چنانچہ بہت سے افریقہ کے ممالک سے رپورٹیں آتی تھیں کہ جی ہاں ہم نے خطبہ اپنا دیا ہے اور ساتھ آپ کے خطبے کا خلاصہ بھی بیان کر دیا، بس بات کافی ہو گئی. ان کو کہا کہ آپ کے نفس کی بیماری ہے، آپ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. آپ جو سمجھے ہیں، اول تو یہ بھی مجھے یقین نہیں کہ آپ ٹھیک بھی سمجھے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بہت سے سمجھنے والے ایک ہی بات سے غلط بھی سمجھ جاتے ہیں، اور پھر خلاصہ بیان کر کے دلوں کی اصلاح نہیں ہوا کرتی. خلاصے تو ہر مضمون کے تھوڑی دیر میں بیان کیے جا سکتے ہیں. اس سے آپ نصیحت کر کے نیکی کرو، نماز پڑھو، چھٹی کو نہیں کر لیتے، 5 وقت نماز پڑھو، تبلیغ کرو، اس سے چھوٹا خلاصہ اور کیا نکال سکتے ہیں؟ مگر وہ ساری بات سننے کے باوجود پھر بھی بات نہیں سمجھتے. ان کو ابھارنا ہے، ان کے دلوں میں ولولہ پیدا کرنا ہے، ان کو تازگی بخشنی ہے، سوچ سوچ کے کہ بعض لوگ اس قسم کی بات سے اثر قبول کریں گے، بعض اس قسم کی بات سے اثر قبول کریں گے. اس لیے آپ اس خطبے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جو مرضی کہتے پھریں، تبدیلی نہیں پیدا ہوگی. لیکن اگر کوئی جماعت اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ہر خطبہ انہی الفاظ میں ہم نے جماعت کے ہر ممبر تک ضرور پہنچانا ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ خدا کے فضل سے کتنی تیزی سے تبدیلیاں پیدا ہوں گی. اور ہر جگہ یہ تجربہ ہے ہمارا. اس لیے یہ کام تو آپ کرتے نہیں، اور مجھے کہتے ہیں مزید بتاؤں. آپ نے کبھی جائزہ لیا ہے آپ کی مجلس عاملہ نے کہ سویڈن میں جتنے احمدی ہیں ان میں سے کتنے ہیں جن تک کم سے کم خطبہ بین ہی انہی الفاظ میں صوتی طور پر کم سے کم اور تصویری طور پر اس کے علاوہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اکثر محروم ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں کتنے ہیں. جب آواز ہی نہیں پہنچتی تو آپ فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ایک دفعہ ایک ہندوستان میں ایک صوبے کے متعلق وہاں کے ناظر صاحب بیت المال نے مجھے لکھا کہ یہ وہ صوبہ ہے جس کو اچھا بھلا توفیق والا صوبہ ہے، مگر جتنی چاہیں ہم کوششیں کر لیں یہ اٹھتا نہیں اور چندوں میں پیچھے رہ گیا ہے. میں نے کہا آپ جو میرے مال کے متعلق فلاں فلاں خطبے تھے وہ آپ نے پہنچائے ہیں ان تک؟ ہاں جی پہنچا دیے، ان کو سب پتہ ہے. میں نے معین سوال کیا کس طرح پہنچائے؟ پتہ لگا خلاصہ لکھ کے ناظر صاحب بیت المال نے اپنے دستخطوں کے ساتھ پہنچائے ہوئے ہیں. اور وہ بھی آواز سب کو پہنچی ہے کہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے.
अक्सर नहीं पहुंचती। मैंने कहा आप ये आप तजर्बा करें कि कोई मुबल्लिगीन मौलमीन का काम उनके सुपुर्द करें, अपने टेप रिकॉर्डर लेके जाएं, सब जमातों में वो खुतबे सुनवाएं, फिर मुझे बताएं। और उसूब है कि चंदे दुगने से तिगने से भी ज़्यादा होगा। अब सवाल ये है कि खुदा ताला ने जिसके सुपुर्द को जिम्मेदारी की है उसको असर भी खुद ही बख्शता है, उसको तरीके भी खुद ही समझाता है। तो उन खुतबों को सुने बगैर जिनमें दावत अल्लाह के मुतालिक बार बार मजमून समझाए गए हैं, आपकी जमात को कैसे वो जोश पैदा हो जाएगा? जो बगैर रात सुनने के नतीजे में होगा उसके बगैर नहीं हो सकता। कई लोग हैं जो जानते हैं सब कुछ देर से, मगर बाद खुतबों के बाद उनका हमें ख़त मिला कि हमें यूँ आज पहली दफ़ा महसूस हुआ कि हमने सारी उम्र ज़ाया कर दी, कुछ भी नहीं किया, और अब हम अहद करते हैं कि अब इंशाअल्लाह आइंदा से ये करेंगे। तो इसलिए बार बार उन बातों को कहवाने का क्या फ़ायदा जो मैं इससे बहुत ज़्यादा वक्त में जो यहाँ मौजूद है उससे बहुत ज़्यादा मर्तबा जो इतना मैं अब कर सकता हूँ आपको समझा चुका हूँ। एक ये मुहिम चला लें एक दफ़ा कि उसके सारे खुतबात की कैसेट्स तैयार करें, और जो मोटरों में सफ़र करने वाले हैं मसलन उनको आप कहें आपके पास वीडियो नहीं है, बैठ कर नहीं देख सकते, ये कैसेट्स हैं, इनको तरतीबवार सुनें। तो 15-20 कम से कम बल्कि 30 होंगी, आप शुरू करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मज़मून पर मैं कितनी दफ़ा तफसील से रोशनी डाल चुका हूँ। वो जब सुनानी शुरू करेंगे तो फिर देखना इंशाअल्लाह उससे अल्लाह ताला के फजल से जमात में एक तब्दीली पैदा होगी। सुनाइए जी, इनको यहाँ तक ले आओ ना, माइक्रोफोन तक पकड़ के साथ। मंजूर साहब तुसी ले आओ नाल फड़ के। हाँ की हाल है? थोड़ी मुझ से माशाल्लाह अच्छी बद रही है ताकत नाल, हैं? गाड़ी वाले पास तो जो कोई नहीं।